نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارے ناظرین و حاضرین جتنے بھی ہمیں اس وقت سماعت کر رہے ہیں، کہ ہمارے اس علاقہ مغل کے اندر یہ 45 گاؤں کے درمیان مقابلہ حسن نعت در نایاب ٹائٹل کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا آج یہ 6واں مقابلہ ہے، جو کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیے گئے گروپ کا آپس میں مقابلہ ہوگا، جس میں 7 ٹیمیں شامل ہیں: سندھو سیدہ، چک امدار، آڑی سیدہ، پنیالی، بون، نلا اور نئی آبادی سندھو سیدہ۔ یہ 7 ٹیمیں شامل ہیں، اور سندھو سیدہ کی نمائندگی کر رہے ہیں محمد متین، اور چک امدار کی سید آصف حسین شاہ صاحب، آڑی سیدہ کی حافظ طیب مظہر، اور نلا کی نمائندگی کر رہے ہیں واصف الرحمان جٹ، اور نئی آبادی سندھو سیدہ کی نمائندگی کر رہے ہیں قاضی نعمان صاحب۔ تو اب میں اس بزم کا، اس خوبصورت بزم کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں قاضی حافظ محمد عاصم صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ۔ الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك في سبحان اللہ۔ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلا بل تکذبون بالدین وإن علیکم لحافظین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الابرار لفی نعیم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ
الجحيم سبحان اللہ. صدق الله العظيم. جزاک اللہ العظیم، جزاک اللہ العظیم. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں قاضی حافظ محمد عاصم صاحب تلاوت کلام پاک سے ہماری قلوب و اذہان کو معطر و منور فرما رہے تھے. تو آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہماری اس بزم میں ہمارے ساتھ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا تعارف کروانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے میں جس ہستی کا تعارف کروانے جا رہا ہوں کسی تعریف کے محتاج نہیں. تمام اہل علاقہ ان کی کاوشوں، ان کی محبتوں اور ان کی محنتوں سے بخوبی واقف ہیں. شہنشاہ نقابت، فخر نقابت، نقابت کے میدان میں ایک عظیم نام رکھنے والی شخصیت جناب کلیم اختر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. قبلہ کو میں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. انہی کے ساتھ ہماری اس بزم کی زینت بنے آل نبی اولاد علی سید حارث شاہ گیلانی صاحب، عظیم سنخان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت، یہ بھی آج ہماری اس بزم کی زینت بنے. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. قبلہ قاضی صاحب جو امام مسجد ہیں، میں آپ کو بھی آپ کا بڑا انتہائی ممنون و مشکور ہوں. آپ نے بڑی محبت فرمائی. قبلہ شاہ جی کے قدموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس بزم پاک کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں. اور حاجی برادران، حاجی الفت صاحب، حاجی شوکت صاحب، حنیف بھائی، یہ ایسے محبت والے لوگ ہیں کہ جنہیں صرف ایک دفعہ میں نے بتایا. میں کسی کی نفی نہیں کر رہا، جہاں بھی میں نے پروگرام کیا ہے وہاں ہم پہلے بتاتے ہیں کہ آج آپ کے پاس آئیں گے اور آ کے یہ سارا سلسلہ کریں گے. تو یہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ میں نے صرف ایک دفعہ ان کو کال کر کے بتایا، باقی ایک ہفتہ ہو گیا ہر روز صبح و شام مجھے کال آتی ہے کب آ رہے ہیں، ہم نے کیسے کرنا ہے، ہمیں بتایا جائے، ہم نے کیا کیا انتظامات کرنے ہیں، عمر بھائی ساؤنڈ کا کیا کریں. مطلب اتنی محبت اور اس طرح انہوں نے استقبال کیا تو بڑی خوشی ہوئی. میں پورے علاقہ میں یہی چیز چاہتے ہیں، ہم اسی لیے یہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں کہ آپس میں محبت بڑھے. میں تو کہتا ہوں اللہ کریم ہمارے درمیان ان بزرگوں کا وہ بچپن کا دور واپس لے آئیں کہ روٹیاں ایک کے گھر میں پکتی تھیں اور سالن دوسرے کے گھر میں، روٹیاں اٹھا کے دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، آؤ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. پتہ نہیں یہ محبتیں ہم سے کہاں دور چلی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات دوبارہ یہ محبتیں بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اب اس مقابلہ حسن نعت کے جو ہمارے ججز اس وقت میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، آل نبی اولاد علی جناب سید کاشف حسین شاہ صاحب اور چیف جج سید حسنین شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں. بڑے خوبصورت ثناخان بھی ہیں. تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سید کاشف حسین شاہ صاحب سے التماس کروں گا کہ حضرات تشریف لائیں، اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دو شعر بی بی پاک کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ. سبحان اللہ. حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ. اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ. اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ. تیرا ہی اس میں پاک
नमाज की नमाज की यानी है तो नमाज का आवाज फातिमा, यानी है तो नमाज का आवाज फातिमा। हाकिम तौफीक तौबा उसको न मिल सकी, हाकिम तौफीक तौबा उसको न मिल सकी, उसको न मिल सकी। एक बार जिसे हो गई नाराज फातिमा, एक बार जिसे हो गई नाराज फातिमा। खुदा अगर रूठ जाए तो उसे तुम यूं मना लेना, खुदा अगर रूठ जाए तो उसे तुम यूं मना लेना, लेकर नाम हैदर का यूं हाथों को उठा लेना। खुदा अगर रूठ जाए तो उसे तुम यूं मना लेना, लेकर नाम हैदर का यूं हाथों को उठा लेना। अली का नाम लेने से मुआफ़ी मिल तो जाएगी, लेकिन दरे ज़ारा पे तुम सरू को यूं झुका लेना, लेकिन दरे ज़ारा पे तुम सरू को यूं झुका लेना। जन्नत भी अता होगी मुआफ़ी भी अता होगी, जन्नत भी अता होगी मुआफ़ी भी अता होगी। अदब आले नबी का तुम सीनों में बसा लेना, और बसारत खो भी जाए तो बसारत लौट आएगी, बसारत खो भी जाए तो बसारत लौट आएगी। दरे ज़ारा की मिट्टी को यूं आँखों में लगा लेना, दरे ज़ारा की मिट्टी को यूं आँखों में लगा लेना। उमर सारी का नुस्खा है खिलाफे ज़ारा बोले जो, उमर सारी का नुस्खा है खिलाफे ज़ारा बोले जो। उसका सर कलम करना या खुद का सर कटा लेना, उसका सर कलम करना या खुद का सर कटा लेना। और इनकी तहारत और ततहीर का आलम में कैसे बयान कर सकता हूँ। उम्मती के लिए फ़कत इतना ही काफ़ी है कि वो समझ जाए कि जब तक सैयदों के उस बाल पर जो अभी तक पैदा नहीं हुआ दुरूद नहीं पढ़ता, नमाज ही नहीं होती। इससे बढ़कर इनकी तहारत और ततहीर और बयान नहीं की जा सकती। और किसी आशिक का कलम तड़पा था तो उसने एक ही जुमला तहरीर किया, कहता है मुझे और कुछ नहीं पता, सैयदा खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का आलम और उनकी इस्मत और अजमत का आलम क्या है। मैं फ़कीर फ़कत इतना जानता हूँ कि जब उनका नाम लिखने लगो ऊपर चादर डाल लिया करो कहीं निगाहें न पड़ जाएं। जब सैयदा का नाम लिखने लगो कलम को ऊपर से चादर से ढांप लिया करो कहीं उनके नाम पर तुम्हारी निगाह न पड़ जाए। बस मैं इससे बढ़कर उनकी इस्मत की और बात बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं बढ़ रहा हूँ मुकाबला हुस्न नात की तरफ। तरतीब कुछ यूँ है कि सबसे पहले मोहम्मद मतीन साहब संदो सजदा की नुमाइंदगी करते हुए नात पेश फरमाएंगे। तो आपसे मुल्तमिस हो कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। माइक आप लोग जैसे चाहें सेटिंग कर सकते हैं, हाथ में नहीं उठा सकते, हाथ में नहीं उठा सकते। जहाँ पर स्टैंड की सेटिंग करना चाहते हैं आप बैठें, आराम से सेटिंग करें, उसके बाद पढ़ना शुरू करें। इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। और इसमें एक और चीज़, ज़रा आप लेट आए थे, आपके पास टोटल 5 मिनट हैं। 3 मिनट पे ये बेल बजेगी, उसके बाद आपके 2 मिनट होंगे जिसमें आपने नात को कंप्लीट करना है। और दूसरा आपको एक और यहाँ पर मैं नुक्ता पेश करना चाह रहा था कि एक तो आपने वक्त की पाबंदी करनी है, और दूसरा सनखान हज़रात सामीन से ये नहीं कहेंगे हमारे साथ मिल के पढ़ें। ये आप मुकाबले हुस्न नात में बैठे हैं, महफिल नहीं है कि जिस तरह आप कहें कि जी हमारे साथ मिल के जी गूंज पड़ जाए। आपने अपनी नात पेश करनी है, सामीन सुनेंगे, जहाँ शेर खूबसूरत लगा वो आपकी दाद रसी करेंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگے سبھی آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا ہوتا اگر زمین پر کرتے ہیں احترام بھی جنازے کا اس لیے کرتے ہیں احترام بھی جنازے کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوا جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر ماشاءاللہ جی سبحان اللہ جی جزاک اللہ. یہ تھے جی سندو سیدہ کے محمد متین. اچھا یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پورے پروگرام کے اندر ایک خوبصورت سیشن ہوتا ہے جس میں ہم سوالات کرتے ہیں. جو سامعین بیٹھے ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں, پھر جب وہ سوال کا جواب دیتے ہیں تو جس کا جواب درست ہوتا ہے اسے اس محفل کے اختتام پر انعامات دیے جاتے ہیں. اچھا 15 سال سے کم عمر جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے میں سوال کرنا جا رہا ہوں. توجہ فرمائیں, 15 سال سے کم عمر جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے سوال ہے کہ آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا ہیں. جی کوئی ایک بچہ جو 15 سال سے کم عمر ہو, آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی اور ان کے نام کیا ہیں؟ چلیں سوال بدل لیتا ہوں کہ فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام ترتیب کے ساتھ کون بتائے گا؟ فرض نمازیں کتنی ہیں جی ہم پر؟ جی کون؟ جی کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. محمد علی. جی کتنی نمازیں ہیں جی فرض؟ 5. نام بتائیں جی. ماشاء اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد علی جی یہ سب زیادہ ہے, اس نے جواب دیا, اس کا جواب درست ہوا. فرض نمازوں کی تعداد 5 ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. کہہ دیں سبحان اللہ. آپ پڑھا بھی کریں ساتھ اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہتے جائیں. اچھا اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھوں گا. ان کا تعلق ہے چک امدار سے. جناب سید آصف شاہ صاحب
آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اور ان کی حاضری سے قبل سما نیوز کے جناب خرم بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ہمیں مکمل کوریج عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ جی بسم اللہ کریں جی آپ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، وہ من میلا نہیں ہوتا۔ میں نازاتا نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں جناب سید آصف شاہ صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے۔ اچھا اب میں دوسرا سوال کر رہا ہوں، 15 سال سے 30 سال کی عمر کے جو نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہیں، یہ سوال ان کے لیے ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، دو صحابہ کرام، ایک وہ ہستی جو آپ کے بستر پہ آرام فرما ہوئی اور دوسری وہ جو غار میں آپ کے ساتھ رہیں، ان دو ہستیوں کے نام کون بتائے گا جی؟ بسم اللہ. قبلہ جی سید حارث شاہ گیلانی صاحب جی، ماشاء اللہ. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ میرے بستر پر آرام فرما ہوں. سید حارث شاہ گیلانی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے جو کہ درست ہے. اور اب میں بڑھ رہا ہوں اگلے ثنا خان کی طرف، جن کا تعلق ہے آڑی سیدہ سے. جناب حافظ طیب مظہر صاحب، آپ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر پہ حسن لال
تیرا طالب دیدار بنایا دیدار بنایا سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں حافظ طیب مظہر صاحب آڑی سجدہ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اگر بون سے کوئی ثنا خان تشریف لا چکے ہیں تو اپنا نام درج کروا لیں۔ بون سے نہیں پہنچے، چلیں جی، کوئی بات نہیں۔ جی جی ہیں، ابھی 2 ثنا خان رہتے ہیں، ان کو بھی بلاتے ہیں۔ وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ انتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا، میں مدینہ نبی میں تھا۔ پھر صحابی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں، آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار، ہند سے ہے یہ حضور پر ہے سیاکار، ہند سے ہے یہ حضور پر ہے سیاکار، مسکرا کر آپ نے کہا روکنا نہیں، مسکرا کر آپ نے کہا روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا میں سوچ کے ہی مر گیا، کہ جا کے کیا کہوں گا میں سوچ کے ہی مر گیا، صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے آداب سیکھ لے، محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا، بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے وہ کہ مجھ کو اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے خواہ مخواہ نہ منہ کھولنا، کہہ رہے تھے یہ خواہ مخواہ نہ منہ کھولنا، بول کے بتا رہے تھے ایسے تم بولنا، بول کے بتا رہے تھے ایسے تم بولنا، وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، فضا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کہیں گھروں میں اونٹ تھے کہیں گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں جل رہی تھی لکڑیاں، اتنے میں اذاں ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، اتنے میں اذاں ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب لگے ہوئے، وہ آسمان کا راگ تھا وہ دعوت بلال تھی، وہ آسمان کا راگ تھا وہ دعوت بلال تھی، میرے لیے دعوت وصال و جمال تھی، دو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا، گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے، جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے، وہ دھڑکنیں عجیب تھی وہ کپ کپی کمال تھی، وہ دھڑکنیں عجیب تھی وہ کپ کپی کمال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی سراپے ملال تھی، کہ آنکھ اشک بار تھی سراپے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ
دل میرا دھڑک 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 کہ آنکھ اشک بار تھی سراپے ملال تھی روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 دل میرا دھڑک 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 ہر قدم پہ گٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے ہر قدم پہ گٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے ہر قدم پہ گٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. یہ ایک عاشق ہے جو اپنے الفاظ کا اظہار کر رہا ہے اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو ان سے ملاقات ہوتی تو کیسے ہوتی. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ چہرہ وہ ہمیں منہ عطا کر دے, میں تو کہوں گا ہمیں وہ بوتھی عطا کر دے جو ہم آقا کے سامنے پیش کر سکیں. آج نعرہ تو لگاتے ہیں حضور ہمارے, بات تب بنے گی قیامت کے دن حضور کہیں تو میرا ہے. دعویٰ تو یہی ہے حضور ہمارے ہے, قیامت کے دن حضور نے یہ کہہ دیا تو میرا نہیں تو ہمارے پلے کچھ نہیں بچنا. اپنے آپ کو اس قابل ضرور بنا لے کہ قیامت کے دن اپنا چہرہ ان کو دکھانے کے قابل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اب میں اگلے ثنا خان کی طرف بڑھ رہا ہوں جن کا تعلق ہے نلا سے. واصف الرحمان جٹ, آپ تشریف لائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تجلیات کا گلزار مسجد نبوی, تجلیات کا گلزار مسجد نبوی, جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی, جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی. جہاں پکار گناہگار کے سنے جائے, گناہگار کے سونے جائے, میرے حضور کا دربار مسجد نبوی, میرے حضور کا دربار مسجد نبوی. مینار
آشنا کی طرح میدار جس کے ہیں یاران آشنا کی طرح ستون جس کے ہیں غمہار مسجد نبوی میرے حضور کا دربار مسجد نبوی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں گاؤں نلا کی نمائندگی کر رہے تھے واصف الرحمان صاحب. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. اب میں اس مقابلہ حسن نعت کے آخری سنہان کی طرف بڑھ رہا ہوں جن کا تعلق سندھ و سیدہ نئی آبادی سے ہے. قاضی نعمان صاحب آپ تشریف لائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور گود چلے کے سرکار نو اے سونے مٹھل من ٹھار نو گود چلے کے سرکار نو اے سونے مٹھل من ٹھار نو آنکھیں گلی ماں سادیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں گلی ماں سادیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں اور ہووے فقیر یا بادشاہ تے پاویں گدا نیازی جیا ہووے فقیر یا بادشاہ
سب کھاندے نے صدقہ تیرا، تیرے جیا کوئی نہیں، سب کھاندے نے صدقہ تیرا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جی قاضی نعمان صاحب، جو کہ نئی آبادی سندھو سیدہ کی نمائندگی کر رہے تھے، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری پیش فرمائی ہے۔ تو اب جتنی دیر تک ججز اپنا کوئی فیصلہ سناتے ہیں اور جو بھی اپنا سلسلہ ہے آپ تب تک کریں۔ کلیم اختر صاحب اگر میرے ساتھ یہاں پر تشریف لانا چاہیں اور چند اشعار پیش کر دیں تو آج ابھی حاجی صاحب مجھے کافی دیر سے اشارے کر رہے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ اس سلسلے کے بارے میں کوئی آپ دو چار الفاظ کہہ دیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی جی بتا رہا ہوں، یہ جو عمر بھائی نے خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے، میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی اس فیلڈ میں بڑا عرصہ ہو گیا ہے اور اس علاقے میں لوگوں سے ملتے ہوئے آتے جاتے ہوئے بڑا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن کم از کم میرے جیسا کم ہمت بندہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے بہت بڑی ہمت کی ہے، اللہ کریم ان کو استقامت عطا فرمائے اور اس میں مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا اور ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا شوق دلایا اور ان کے دلوں میں یہ امنگ جگائی کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کی کوشش کریں۔ آواز دینا وہ رب کا کام ہے، کسی کو بہت اچھی دی ہے، کسی کو کم اچھی دی ہے، کسی کو بالکل ہی اچھی نہیں دی، لیکن عشق مصطفیٰ ہر دل میں جاگتا ہے، بے شک، اور جو محبت اور عشق کے ساتھ پڑھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آواز اس کی چاہے کیسی بھی ہو، اس کی نعت دل پہ ضرور لگتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے محفلوں میں کہ جب سامعین سن رہے ہوتے ہیں تو جو دل سے پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی بات ہمیشہ دل کو لگتی ہے، اثر کرتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ بات صرف یہ ہو کہ پڑھنے والے کے دل میں محبت ہو اور لکھنے والے کے قلم میں وہ جان ہو، وہ ادب ہو، وہ جو تقاضے ہیں نعت کے وہ پورے کر رہا ہو، تو بات واقعی دل کو لگتی ہے اور عشق مصطفیٰ ایک بار پھر جاگتا ہے دل میں۔ تو میں پھر یہی دعا کروں گا کہ اللہ کریم ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو استقامت عطا فرمائے، اور میں آپ جو اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو ہمیں دوست سن رہے ہیں، خاص کر اس علاقے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ عمر بھائی کا ساتھ ضرور دیں اور بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں تاکہ یہ سلسلے کو مزید آگے ترقی دے سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر 5، 10، 12 گاؤں نہیں بلکہ اس علاقے کے ہر گاؤں سے ایک ایک نعت خوان ضرور نکلے گا، بے شک بے شک، اسی طرح۔ اور اللہ کریم آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے، نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا، آپ کی بھی اس کوشش کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب،
بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب۔ بغض علی کی راہ سے لوٹ آئیے جناب، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب۔ ثانی علی کا لائیے دہر میں کوئی، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب، ورنہ کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب۔ اور یہاں پر ایک بڑا خوبصورت شعر شاعر نے کہا، کہتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے جو تنزیل سے پہلے، قرآن کو جو پڑھتا ہے تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے۔ اور پھر میرا اپنا قلم بھی تھوڑا جنبش میں آیا تو لکھتا ہے کہ میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے۔ یہ اہل علم حضرات کی گوش گزار کروں گا کہ قبلہ شاہ صاحب، حارث شاہ صاحب، آجی برادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر شاہ جی بیٹھے ہیں، کلیم بھائی۔ میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے، میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے، میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے، میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے۔ مطلب حسین سب سے حسین ٹھہرا، حسین سب سے حسین ٹھہرا۔ میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے، میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے، میں حسین لکھ لوں تو حسین سمجھے۔ مطلب حسین سب سے حسین ٹھہرا، حسین سب سے حسین ٹھہرا۔ اور پھر کربلا گزر گئی، وقت گزر چکا ہے، ماہ گزر چکا ہے، سفر المظفر کا مہینہ رواں دواں ہے، ربیع نور کی آمد ہے۔ بات ذہن پہ وار کرتی ہے، بار بار دستک دیتی ہے، عمر نظامی کربلا گزر گیا، مقصد کیا تھا؟ بات یہ ہے ماتم زنی کر رہے ہیں، وہ کرتے جا رہے ہیں، ہم بھی آنکھوں میں نمی لاتے جا رہے ہیں، اگلی نسلیں بھی تڑپیں گی انشاءاللہ۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہماری اگلی نسلوں کو درد کربلا عطا کرے، ان کی بھی آنکھیں نم ہوں، انہیں پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا، اس داستان پر وہ غور و فکر کریں۔ لیکن نتیجہ کہاں نکلتا ہے؟ عمر نظامی مقصد کیا تھا کربلا کا؟ تو پھر قلم اٹھایا اور کچھ یوں لکھا کہ حسین ابن علی سے ہم یہ کربل میں جا پوچھے، حسین ابن علی سے ہم یہ کربل میں جا پوچھے، ہمیں بھی اے میرے آقا کوئی درس وفا دیجئے۔ حسین ابن علی سے ہم یہ کربل میں جا پوچھے، ہمیں بھی اے میرے آقا کوئی درس وفا دیجئے۔ جواب آیا تکبر میں اگر سر اٹھے، تکبر میں اگر اٹھے تو ہاتھوں پہ اٹھا لیجئے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، حسین ابن علی سے ہم یہ کربل میں جا پوچھے، ہمیں بھی اے میرے آقا کوئی درس وفا دیجئے۔ جواب آیا خودداری میں سر اٹھے، خودداری میں سر اٹھے تو ہاتھوں پہ اٹھا لیجئے، تکبر میں اگر اٹھے تو قدموں میں گرا لیجئے۔ یعنی کہ کربلا کا ایک ہی سبق ہے، اور آج ہم یہ سبق بھول چکے ہیں۔ جو بندہ، میں بڑے تلخ الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں لیکن اللہ کا گھر ہے، اس کی شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ ذرا کم استعمال کروں گا۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہو چکا ہے، اگر کوئی متکبر شخص جو اپنے پیسے اور عہدے کے غرور میں اپنے سر کو اٹھا کے چلتا ہے
ہم اس کے سامنے ادب سے جھک جاتے ہیں. اور وہ شخص جو ہے تو غریب لیکن اس کے اندر عجز اتنا پایا جاتا ہے, اس کے اندر تقوی اتنا پایا جاتا ہے, لیکن جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم اسے سلام نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں وہ ہمیں سلام کرے, وہ ہمارے سامنے جھکے. لیکن ہم یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھول چکے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا متکبر شخص کے ساتھ تکبر کے ساتھ پیش آیا کرو, یہ نیکی اور صدقہ ہے. کیوں ہم یہ دستور بدلتے جا رہے ہیں؟ جو لوگ تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم ایسے جھکے ہوتے ہیں, اور جو عاجزی والے ہوتے ہیں, انکساری والے ہوتے ہیں, ہم انہیں ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ بالکل نہیں. اگر جہاں پر نا خوبصورت خوبصورت اشعار اپنے دل میں بسا لیتے ہیں, اس کان سے سنتے ہیں, دل پہ اثر کرتے ہیں, وہاں پر یہ سخت باتیں بھی اثر کرنی چاہیے, انہیں بھی سنا کریں. اور میں کہتا ہوں ان علماء کے پاس بیٹھا کریں جو درد دیں. ہمیں ان علماء کی ضرورت نہیں جو آئیں 20,000 کا لفافہ لے, تقریر کریں اور کہیں جنت تم پہ واجب ہو گئی. نہ بابا, ہمیں وہ چاہیے جو یہاں بیٹھے اور بیٹھ کے بتائے کہ تیری قبر میں بچھو نے بھی آنا ہے, تیری قبر میں سانپ نے بھی آنا ہے. اگر اس سانپ اور بچھو کو تو نے روکنا ہے تو تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں وہ درد دینے والے علماء کی ضرورت ہے. ان علماء کو سنا کریں, ان کی صحبت میں بیٹھا کریں, ان سے درد لیا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس درد کو سمیٹنے کی اور اپنے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہمارے اس سوالات کا جو سلسلہ ہوا تھا اس میں جو ونرز حضرات ہیں, میں سب سے پہلے تو قبلہ شاہ جی سے التماس کروں گا کہ آپ محمد علی جو شہزادہ ہے جس نے پہلے سوال کا جواب دیا تھا, آپ آگے تشریف لائیں اور شاہ جی کے دستے مبارک سے اپنا انعام وصول کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اور اب میں ملتمس ہوں جناب سید حارث شاہ گیلانی صاحب سے کہ آپ بھی قبلہ شاہ جی کے دستے مبارک سے اپنا انعام وصول کریں. نعرہ تکبیر. طیب مظہر آگے تشریف لائیں جی. شاہ جی کہہ رہے ہیں میرا انعام آپ وصول فرمائیں جی. جی بسم اللہ, میں ذرا اکتفا ہے سارا سلسلہ. بسم اللہ, ماشاء اللہ جی, سبحان اللہ. اچھا, اب میں ملتمس ہوں قبلہ جو امام مسجد ہے قاضی صاحب, ذرا آپ تشریف لائیں, قبلہ آپ کے لیے بھی تحفہ لائیں تو آپ بھی ذرا قبول فرمائیں. شاہ جی ذرا آپ اپنے دستے مبارک سے عنایت فرمائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیں, اہل علاقہ کو سلامت رکھیں. بڑی محبت آپ لوگوں نے فرمائی. پھر ایک دفعہ ممنون و مشکور ہوں حاجی الفت صاحب, حاجی شوکت صاحب, حنیف بھائی, قبلہ قاضی جی اور مختلف جملہ احباب کا جنہوں نے اس محفل کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے کے لیے ہماری مدد کی. اور بالخصوص سوان نیوز کے نمائندہ جناب خرم بھائی کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں. آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں لائیو کوریج عطا کی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اس مشن میں مزید برکتیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائیں. کلیم بھائی کا ممنون و مشکور ہوں. سرخان حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہوئے ان کا بھی ممنون و مشکور. اور اب میں رزلٹ کی طرف جانا چاہوں گا اور قبلہ شاہ جی سے کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں. اگر یہاں لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے کہ ذرا سامنے آ جائیں گے کیمرہ کے اور ایک دو رزلٹ اناؤنس کریں. اور اگر 2 اشعار پیش کرنا چاہیں تو آپ کی لجپالی ہے کہ جیسے آپ کی تباہ. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ایک منقبت کے 2 شعر, ایک شعر پڑھوں گا. چونکہ کربلا کے وہ آخری ایام بھی ابھی گزرے ہیں تو بی بی زینب سلام اللہ کی شان میں منقبت کا ایک شعر پڑھوں گا. کہا زینب نے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں,
واہ 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 سبحان اللہ. کہا زینب نے نا وفا کر کے میں آئی ہوں ہاں 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 تیرے دی کی جو قیمت تھی ادا کر کے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے دی کی جو جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی. نہ اترے ہاں 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 ہے مجھ میں خون زہرا کا ہاں 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 ہاں. ردا کر کے میں آئی ہوں ہے مجھ میں زہرا کا ردا کر کے میں آئی ہوں. واہ 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 واہ. کہا زینب نے نانا وفا کر کے میں آئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ قبلہ. میرے آقا کے سبھی ثنا خوانوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی ثنا خوانی کی ہے. اس سے پہلے نظامی بھائی جتنے بھی پروگرام ہم پیچھے آگے ون سائیڈ سلسلے چلتے رہے پتہ چل جائے. ایک محفل میں تین تو مشکل کی بات تھی. 2 ثنا خوان ایک ثنا خوان بمشکل سے اس کی آواز کی وہ کوالٹی تھی کہ وہ اوپر آتا تھا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے میں وہ بتا نہیں سکتا کہ یہ آقا کے جتنے بھی ثنا خوان آج یہاں پہ موجود ہیں ان کا سب کا لیول بہت اچھا ہے. میں کسی کی میں جج نہیں کر رہا تھا. میں خود دیکھ رہا تھا کہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ میرے اپنے علاقے میں ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آوازیں موجود ہیں. ایک کیٹاگری میں سے ہم نے چونکہ ایک سلسلے کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ سب اچھے نعت خوانوں میں سے بھی ایک آدھ کو ہم نے باہر نکالنا ہے تو تاکہ اس کے معیار کو بھی آگے تولا جا سکے. آصف بھائی آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اللہ آپ کی آواز میں مزید زیادہ برکت. ایک جو آپ کو شعر پڑھے تھے آپ بھائی ہیں میرے میں وہ جو آپ اس کو جب ہائی لیول پہ لے کے جا رہے تھے اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو اور مزید اس میں اپنی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. برل جتنے بھی نعت خوانوں نے پڑھا. آپ کا کیا نام ہے؟ واسف بھائی آپ نے جو شروع میں لاب لیا تھا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اس کو آگے اسی سر کو اسی لے میں اسی طرح کنٹینیو کریں گے لیکن آپ کی آواز تھوڑی کپا رہی تھی. برل ہمارے نزدیک جو آج کی محفل کے جو فائنل ونر ہیں وہ طیب صاحب. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. طیب صاحب آپ نے جو آخری شعر پڑھا تھا وہ ذرا تھوڑا سا پلیز.
ادھر ہی پڑھ دیں بے شک، ادھر ہی پڑھ دیں آخری شعر جو پڑھا ان کے لب رنگین کی واہ نچھاور تھی وہ جس نے کیا پتھر پہ حسن لائے پرنوار بنایا. ٹھیک ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس کو سنتے ہیں؟ زبین مسعود شاہ صاحب کو سنتے ہیں؟ کیا بات ہے ماشاء اللہ. ابھی جو پچھلے آپ نے پروگرام ہمارے اگر دیکھیں تو اس میں 3-4 نعت خوان ایسے ہیں جو آپ کے لیول کی نعت خوانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے جا کے آپ کو میں تو سمجھتا ہوں آپ اگر زبین شاہ صاحب کو اگر آپ سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ فائنل میں اس کو ون کریں گے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہاں ایک جگہ وہ جو جب ہائی نوٹ پہ ہائی نوٹ پہ بالکل تو وہاں پہ تھوڑا سا بس وہاں سے تھوڑی اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے. اب چونکہ ہم اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں نا اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے جو ہائی لیول کے جو نوٹ ہے نا آپ نے وہ اکیلے بیٹھ کے آپ نے اس کی ریہرسل کرنی ہے, بار بار ریہرسل کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو خود اپنی غلطی کا وہ جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی. برحال ہماری طرف سے آج کے جو پروگرام تھا اس کے فائنل ونر جو ہیں وہ طیب صاحب ہیں. تو لیکن یہ بھی شرط پہ کہ آپ نے فائنل میں ون کرنا ہے. ہماری کسی قسم کی خدمت کی ضرورت ہوئی تو ہم حاضر ہیں 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بس اپنی جو ہائی لیول کے جو نوٹ ہیں آواز پھٹنی نہیں چاہیے آپ. یہ کام یہاں پہ ہوا تھا آپ کے ساتھ بیٹھا. ٹھیک ہے. آپ کا نام سوری نعمان نام ہے؟ نہیں ان کا جی ان کا واصف الرحمان نعمان بھائی وہ بیٹھے ہیں جی. نعمان بھائی کا تذکرہ اگر میں نہیں کروں گا تو سمجھوں گا زیادتی ہوگی. آپ نے جس رنگ میں پڑھا ہے نا مجھے وہ رنگ پسند آ گیا آپ کا. آپ نے جوش سے پڑھا ہے, اپنی محبت سے پڑھا ہے. اور یہی بس میرے لیے یہی اتنا کافی تھا کہ آپ نے جس طرح جس اپنے جو لیول وہ دیکھیں نا وہ پڑھا ہے نا آپ نے. کلیم بھائی یہاں پر اور نیازی صاحب کا کلام آپ نے کلیم بھائی یہاں پر حکم فرما رہے تھے سب کے سامنے کہ جب بندہ دل سے پڑھتا ہے نا وہ نظر آتا ہے محفل میں. واقعتاً وہ مقابلے والا جو بندہ ذہن رکھ کے آتا ہے نا کہ میں نے آج پڑھنا ہے اور جیتنا ہے, وہ تو پتہ نہیں ان کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا تھا. بس وہ ایک درد تھا, ایک درد تھا, پڑھا ہے نا ایک درد تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اوپر آپ کا وہ قبول ہو گیا, میرے آقا کی برگاہ میں وہ قبول ہو گیا. بڑا خوبصورت ماشاءاللہ. بڑا واقعی کیف تھا, ایک سرور تھا. ایک انشاءاللہ آپ بھی اس لیول پہ پہنچ جائیں گے. یہ جو طیب کا لیول ہے ابھی اس لیول پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نظامی صاحب ہماری طرف سے طیب. ہاں جی بالکل جی. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی چیز شاہ صاحب کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ اور ماشاءاللہ جو آپ کا جو آپ کی آواز میں جو سوز ہے نا, سوز بالکل کمال ہے. دیکھیں یہ جو سر ہوتی ہے نا, سر یہ انسان کے ساتھ اس کا بڑا ازل سے نا ایک تعلق ہے. میں یہاں پر ایک قبلہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تال ہوتے ہیں سر کے, 7 تال ہیں سر کے. جو پہلا تال ہے نا جس درس ماترے کا تال کہتے ہیں, جس پہ وہ طبلہ نواز طبلہ بجاتا ہے اور پھر قوالی کو شروع کیا جاتا ہے, وہ جو درس ماترے کا تال ہے نا اس کی جو وہ تال بنایا گیا ہے وہ حضرت امیر خسرو کی ربائی پر بنایا گیا ہے. اور حضرت امیر خسرو کی ربائی کیا کہتی ہے, اگر اس ربائی کا فارسی سے اردو ترجمہ کیا جائے کہ بلا بڑا خوبصورت نکتہ ہے. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات نے بت بنایا, انسان کا جسم بنایا مٹی کا, اور حضرت آدم کے جسم کے اندر روح کو داخل کرنے کی کوشش کر رہا تھا رب کریم. فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ اس ربائی کا ترجمہ ہے, آپ مطالعہ کیجئے گا. اللہ کریم کی ذات فرشتوں کو کہتی ہے روح کو پکڑو اور آدم کے جسم کے اندر ڈالو. اب اندر ڈال رہے ہیں, روح اندر جا نہیں رہی ہے, گناہ کرے گا, میں تو نہیں جاتی اندر. یہ انسان ہے, یہ گناہ کرے گا, میں تو نہیں اندر جاتی. روح پیچھے بھاگ رہی تھی, وہ پاک ہے, وہ پیچھے بھاگے پھر جائے. اللہ کریم کی ذات نے کہا اے فرشتوں حضرت داؤد کی خوبصورت سریلی آواز میں کچھ پڑھو. حضرت داؤد کی خوبصورت سریلی آواز میں فرشتوں تم میری تسبیح کرو. فرشتوں نے تسبیح کی, وہ روح مدمست ہوئی, روح سر میں مدمست ہوئی, مست ہوتی ہوئی خود بخود آدم کے جسم میں گھس گئی. یہ اس ربائی کا ترجمہ ہے سر کا
اور ہمارے جسم کا بڑا پرانا تعلق ہے، اور جہاں خوبصورت سر ادا کی جائے وہاں پر خود بخود جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ یہی ادب ہے نعت کا، نعت کا ادب یہی ہے، نعت کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ شاعر بڑی محنت کر کے لکھتا ہے اور پھر بڑی محنت کے بعد ثناخوان جو ہائی فائی لوگ ہوتے ہیں وہ اسے پڑھتے ہیں، تو بربادی نہ کیا کریں، بڑے تحمل سے اور پیار کے ساتھ اس کو پڑھا کریں۔ اور بات میں کہوں گا، جی زبیب مسعود شاہ صاحب آج کل جو ہے آن لائن سے وہ کلاسز بھی نعت کی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سنیں آپ اپنا۔ یہ دیکھیں جو بھی نعت ہوتی ہے انہوں نے پڑھی ہے، انہوں نے پڑھی ہے، انہوں نے پڑھی، میں نے پڑھا ہے ایک کلام ابھی حاکم علی صاحب کا۔ جو بھی نعت ہے، جو بھی کلام ہے، جو بھی منقبت ہے، وہ کسی نہ کسی راگ میں ہے، ٹھیک ہے، بے شک اسی طرح اس راگ کو آپ نے اس کی چھاپ میں بس کسی نہ کسی تال میں، کسی نہ کسی سر میں اس کو رکھا گیا ہے، کسی نہ کمپوزیشن جو اس کی ہوئی ہے اس میں اس کی اپنی ایک خاصیت ہے، ٹھیک ہے، بے شک۔ اور وہ جو آپ زبیب شاہ صاحب کو اگر سن رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فائنل ونر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھیں۔ اچھا جی، یہ لیکن آپ نے محنت کرنی ہے کیونکہ ایک وہ شامون جی ماشاءاللہ چتروں سے وہ بھی بڑے لیول کے نعت خوان ہیں۔ آپ نے بس ان کے ساتھ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اور ان کا مقابلہ وہ اس لیول پہ ہے، وہ آپ کے لیول تک چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس گروپ کا مقابلہ ہو چکا ہے اور آڑی سیدہ کے حافظ طیب مظہر صاحب حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروپ کی نمائندگی کریں گے فائنل میں، جو کہ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء صابری چوک بنہ مغل میں، 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از عشاء صابری چوک بنہ مغل کی جو عیدگاہ ہے وہاں پر انعقاد پذیر ہوگا بمطابق 3 یا 4 ربیع الاول۔ تو اس رات کو آپ تمام احباب نے وہاں پر تشریف آوری آپ کی متوقع ہونی چاہیے، اور جو کنٹسٹنٹ حضرات یہاں پر تشریف فرمائے آپ بھی وہاں لازمی تشریف لائیں گے، کیونکہ آپ کو جو پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ عنایت کیے جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو طائف بھی دیے جائیں گے، کیونکہ جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے ہر وہ ثناخوان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتا ہے وہ ہمارے لیے عزت اور احترام کے قابل ہے۔ آپ نے وہاں پر تشریف لانا ہے، آپ کو پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ شاہ جی بالکل آپ کی طرف آئیں گے، آپ سے منقبت کے 2 اشعار ضرور سنیں گے۔ تو اب تمام احباب نے اس سے جو ہمارا اگلا مقابلہ ہے وہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا گروپ، جس میں میانت تھب، چک تھب، دڑنی، چکیاں، ہرد و غیر، پیر سواوا، یہ اس وقت اس میں جی 6 ٹیمیں شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ ان 6 ٹیموں کا مقابلہ میانت تھب کی جو سائیں فضل الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو محلے کی جو مسجد ہے حافظ فاروق صاحب والی، تو اس میں انعقاد پذیر ہوگا اگلے ہفتے 17 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء، وہ ہمارا آخری مقابلہ ہوگا۔ اس میں سے ہم ایک ثناخوان کو منتخب کریں گے، اور پھر 7 ثناخوان جو ہم نے 7 گروپوں سے اٹھائے ہیں ان کا فائنل مقابلہ 24 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء صابری چوک بنہ مغل عیدگاہ میں انعقاد پذیر ہوگا۔ آپ تمام احباب کی تشریف آوری وہاں پر متوقع ہے، اور میں آپ سے یہ التماس کروں کہ آپ تمام حضرات وہاں پر تشریف لائیے گا۔ اور اب میں کیونکہ سید آصف شاہ صاحب کا دل چاہ رہا ہے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کروں، تو 2 اشعار یہ پیش کریں اور اس کے بعد قبلہ شاہ جی اختتامی دعا فرمائیں گے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنے
تو امام بھی حسینی ہے، الحمد تو اپنا تو امام بھی حسینی ہے، تو مان یا نہ مان، اپنا تو عقیدہ ہے، تو مان یا نہ اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک رونق ہے جو مسجد میں شبیر کے صدقے سے، رونق ہے جو مسجد میں شبیر کے صدقے سے، منبر بھی حسینی ہے، اذان بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتا ہے کانٹوں سے نوازے تو، گرنے نہیں دیتا ہے کانٹوں سے نوازے کو، کہ خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کہ خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو، قبل بول رہی، تم سمجھو یا نہ سمجھو، اہل جہاں لیکن ہے لب پہ جو حاکم کے یہ بیان بے حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جناب آصف صاحب منقبت حضرت امام علی مقام پیش فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ کو پھر دعوت پیش کر رہا ہوں کہ 24 اکتوبر بروز آفتاب بعد از نماز عشاء صابری چوک بننا مغل میں جو ہمارا فائنل مقابلہ ہوگا اس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ ونر کا ایک دفعہ پھر میں نام اناؤنس کرنے جا رہا ہوں، جناب طیب مظہر صاحب، حافظ طیب مظہر صاحب، جن کا تعلق آڑی سجدہ سے ہے، آج اس گروپ کے ونر ہیں اور ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اب میں قبلہ شاہ جی سے التماس کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔ آمین الحمدللہ رب العالمین
العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب